فوت ہو گیا ہے، اس کے والدین زندہ ہیں اور اس کے بہن بھائی بھی موجود ہیں، تو فوت شدہ کی اولاد کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ بھئی یہ تو کہ شادی شدہ ہے، اس کی اولاد بھی موجود ہے، بھائی بہن بھی ہیں، والدین بھی ہیں۔ تو مسلمان بھائیوں، یہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں یہ ہے کہ اس فوت ہونے والے آدمی کی بیوی کو چونکہ اولاد موجود ہے 8واں حصہ ملے گا، 1/8، اور اس کے جو والدین ہیں ان کو 1/6 حصہ والدہ کو، 1/6 حصہ اس کی والد کو ملے گا۔ ماں کو علیحدہ، باپ کو علیحدہ، 1/6 کل جائیداد۔ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مثلا بیوی کا حصہ 1/8 نکالا، اس کو منفی کر دیا، منفی نہیں کرنا۔ جو کل جائیداد ہے، مثلا 10 کروڑ اگر جائیداد ہے نا، 10 کروڑ کا 8واں حصہ بیوی کو دینا ہے اور 10 کروڑ کا ہی 6واں حصہ باپ کو دینا ہے، 6واں ماں کو دینا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 کروڑ اور اتنے لاکھ نکال کے پھر آپ نے اس کا 6واں حصہ دینا، ایسے نہیں کرنا۔ کل مال کا 6واں حصہ ماں باپ کو ملے گا، اس کے بعد جو مال بچے گا، اور اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض پہلے ادا کر دینا ہے۔ اب جو مال بچا ہے یہ اس کی اولاد کا ہے۔ اگر اولاد کے اندر بیٹے بیٹیاں ملے جلے ہیں تو بیٹے کو بیٹی کی نسبت دگنا ملے گا، یعنی بیٹے کی نسبت بیٹی کو زیادہ ملے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بیٹیاں ہیں اور جو اس کے بیٹے ہیں نا ان کو ڈبل کر دو۔ مثلا 2 بیٹے ہیں تو ایسے شمار کرو کہ یہ 4 ہیں، بیٹیاں 2 ہیں، 2 بھائی ہیں تو 2 بھائی ہو گئے، 4 حصے ہو گئے، کیونکہ 2 حصے ملنے ہیں، ان کے 4 حصے ہو گئے، 2 بیٹی 6 ہو گئی، تو مال کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے 1 حصہ بیٹی کو، 2 حصے بیٹے کو دے۔ اس طریقے سے للذکر مثل حظ الانثیین اس کو کہتے ہیں۔ باقی جو بہن بھائی ہیں، جب میت کی اولاد موجود ہو تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ ملے۔ ہاں ایک شکل ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس آدمی کا باپ بھی نہ ہو اور اس کی اولاد صرف مؤنث یعنی بیٹیاں، تو پھر بیٹیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، جو بچے گا پھر وہ بھائیوں کو مل جائے گا۔ یہ ایک شکل بنتی ہے، وہ کبھی ہو، لیکن اس سوال میں وہ شکل نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف جان بوجھ کر توڑ دے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے مسلمان بھائیو، یہ نفلی عبادت ہے، کیونکہ یہ عبادت انسان خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ جو چیز بندہ اپنے اوپر خود لازم کرے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے اوپر رہبانیت میں نے نہیں لکھی تھی، انہوں نے خود اپنے اوپر رہبانیت لازم کر دی، لیکن پھر انہوں نے غلطی یہ کی کہ پھر اس کا پاس نہیں رکھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے ہیں۔ ایک موقع کے اوپر آپ نے اعتکاف کا پختہ ارادہ کر لیا، خیمہ بھی لگوا لیا، سویرے نماز پڑھ کے معتکف میں داخل ہونا تھا، لیکن رات کو پتہ چلا کہ میری بیویوں نے سب نے اپنے خیمے بنا لیے، نبی علیہ السلام نے اعتکاف توڑ دی، وجہ بڑھ گئی۔ لیکن اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کمی پوری کی ہے بعد میں اعتکاف کر، لہذا اس بندے کو چاہیے کہ یہ 1 عشرے کا اعتکاف بعد میں کسی وقت، پہلے ضروری نہیں وہ رمضان میں کرے، رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں بیٹھ جائے، اور اعتکاف کے لیے جو ہے وہ روزہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کیا معتکف موبائل استعمال کر سکتا ہے؟ نیز اعتکاف کو توڑنے والے اعمال کا بتا دیں۔ تو مسلمان بھائیوں، اصل بات یہ ہے کہ شریعت نے جو اعتکاف رکھا ہے نا، یہ ایک عبادت ایسی ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کا مقصد اور اس کا طریقہ اور اصول یہ ہے کہ آپ مسجد کے ایک حصے کو عبادت کے لیے لازم پکڑیں، اپنا تعلق اللہ سے رکھیں، دنیا سے کٹ دیں۔ ہاں دنیا کو کوئی مجبوری ہے تو وہ اپنی مجبوری کے تحت آپ سے جو ہے وہ مل کر اپنی وہ ضرورت بتا سکتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کی بیویاں بعض موقعوں پر نبی علیہ السلام کے پاس مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لائی۔ اسی لیے یہ معتکف آدمی جو ہے یہ اپنے پاس موبائل اس لیے رکھ لے کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس بندے نے مجھے یہ فون کیا ہے نا، فون کا مقصد کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے جو صرف آپ سے متعلق ہے، کاروباری نہیں ہے، لیکن آپ سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، گھر والے ہیں، کوئی دوست ہے، یار ہماری یہ مجبوری بن گئی، ہمیں ایک چھوٹا سا مشورہ دے دو، آپ اس کا فون سنیں۔ اگر کوئی فون کرتا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے، کیا حال ہے، خیریت ہے، یہ آپ فون بند کر دیں بس۔ یہ ایک مشینری ہے، لیکن آپ نے اس کو استعمال اتنے تک کرنا
اعتقاد میں جائز ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے بس۔ اگر کوئی شخص پاکستان سے رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، اس میں کچھ روزے پاکستان میں رکھے باقی ادھر رکھے گا، تو روزوں کی گنتی پاکستان کے حساب سے پوری کرے گا یا حرمین کے حساب سے؟ مسلمان بھائیو، اس بارے میں نبی علیہ السلام نے تو یہی فرمایا ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم جو ہے چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر روزے ختم کرو۔ لہذا اس نے پاکستان میں چاند دیکھا تھا، روزے شروع کیے تھے، سعودیہ میں وہ وہاں رہا ہے اور وہاں پر چاند نظر آ گیا تو روزے ختم کر لے، لیکن اب دیکھیں کہ میں نے روزے رکھے کتنے ہیں۔ اگر اس کے روزے بنے ہیں 29 تو پورے، چاہے پاکستان میں 30 بن جائیں کوئی مسئلہ نہیں، پھر اس کے روزے پورے۔ لیکن اگر روزے بنے ہیں 26 یا 25، تو یہ نبی علیہ السلام نے اصول بتایا ہے کہ اسلام میں مہینہ 29 دن سے کم نہیں ہوتا، لہذا اس کو پھر وہ روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ کیا مقرر کردہ امام مسجد کی موجودگی میں کوئی عامی شخص نماز کی امامت کروا سکتا ہے؟ کیا تراویح کی جماعت کے بعد وتر کی جماعت کروانا ضروری ہے؟ یہ دو سوال ہیں، اس کے دو جز ہیں۔ امام مسجد جب مقرر کیا جاتا ہے تو مسلمان بھائیوں، مقرر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت کے اوپر جماعت کروائے، اس لیے اس امام کا حق ہے، اس کا حق پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی عدم موجودگی کے اندر جماعت کروائی ہے، شروع کی، نبی علیہ السلام آ گئے تو اس صورت میں ابو بکر پیچھے ہٹ گئے تھے۔ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مقرر امام ہوتا ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر قرائن سے پتہ چل جائے کہ امام نہیں ہے، اس وقت کہیں پر گیا ہوا ہے، تو پھر ایک مسلمان جو امامت کروانے کے قابل ہو، آپ کے اندر وہ متقی بندہ ہو، اس وقت نمازیوں میں سے، اس کو آپ امامت کے لیے آگے کھڑا کر لیں۔ اب اگر اصلی امام آ جائے تو اس امام کو اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو اپنے مصلی پر آ جائے، اس امام کو پیچھے کر دیں، اگر وہ چاہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، یہ اس کی مرضی پر موقوف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے دونوں عمل ثابت ہیں۔ کیونکہ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی صبح کی 1 رکعت، اور بعد میں اپنی دوسری رکعت پوری کی تھی۔ اس کا جو دوسرا جز ہے نماز تراویح، یہ نفلی نماز ہے۔ نفلی نماز کی جماعت نبی علیہ السلام نے کروائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی جو نفلی نماز ہے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں صحابہ کرام کو جماعت کروائی تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر بھی پڑھائے تھے۔ وتر بھی نفلی نماز ہے، اس لیے جہاں آپ نے باقی 8 رکعتوں کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس کے بعد چاہے وقفہ ہو جائے، جو ہو جائے، بعد میں آپ مسلمان ایک سے زیادہ 2 3 4 مل گئے ہیں، 10 12 100 50 1000 20,000، تو آپ وتروں کی بھی جماعت کروا سکتے ہیں، یہ جائز، لیکن ضروری نہیں، کیونکہ یہ خود عبادت ضروری نہیں ہے۔ ہم کہیں جی ضروری ہے جماعت سے کروائیں، یہ ضروری نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اتنا ضرور بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے نا، تو پھر وہ جا کر چلا جاتا ہے تو اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر مسلمان کی جماعت ہو رہی ہے یا ہونے لگی ہے اور آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ کو علیحدہ کی بجائے نہ جڑنا چاہیے، تو اس وقت آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ سوال آپ کے پورے ہو گئے، اور کوئی سوال ہے تو کر لو۔ جی جی حکم بھی آتا ہے، بس ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، مطلب وہ اس وجہ سے رفع ذہن نہیں کرتا ہے کہ